السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بعد والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے گم شدہ چیز کو واپس پانے کے لیے کون سا عمل کیا جاتا ہے، کون سا وظیفہ کیا جاتا ہے، وہ ڈسکس کروں گا۔ ناظرین، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، ایک گاؤں کے اندر میں گیا ولیمے پر، تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک بھائی نے میرے کندھے کو پیچھے سے پکڑا۔ میں نے جب پیچھے دیکھا، ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، جی ہمارے گھر کے اندر میری سسٹر کی شادی ہے کل، آج 2.5 لاکھ روپے چوری ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کدھر گئے پیسے۔ اور وہی پیسے سلائی کر کر کے میری بہنوں نے کپڑے پیسے کمائے تھے، سالوں کی محنت ہے۔ تو میں نے کہا ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں، اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ میرے دل میں یہ تھا بھی پتہ نہیں ملنے ہیں یا نہیں ملنے، تو لیکن میں اپنے آپ پہ ایک دباؤ دیتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ قادر ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ جب ان کا گھر آیا تو میں باہر کھڑا ہو کے اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اسم اعظم پڑھتا گیا یا اللہ تو مدد فرما، تو مدد فرما، میں ان کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کے میں نے کیا پڑھا؟ 7 بار درود ابراہیم، 7 بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں، سورہ یونس کی 85-86 نمبر آیت، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پڑھ کے میں نے اس بچی کو پوچھا کیسے گم ہوئے، کہاں گم ہوئے، ساری بات پوچھ لی۔ جب میں ان کے گھر گیا تو وہاں چیخوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یہ جب میں نے پڑھائی ساری کی، پانی پہ دم بھی کیا، چھڑکا بھی گھر میں، تو ابھی میں ان کے گھر سے اٹھنے سے پہلے ایک ورقے کے اوپر میں نے لفظ لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لکھ کر میں نے اس بچے کو دیا کہ ان بیٹیوں کو جا کے دے دیں کہ اس کی کثرت سے پڑھائی کریں، پڑھیں اس کو۔ تو وہ بچہ، وہ بھائی ورقہ لے کر ان کے گھر کی، ابھی کیونکہ یہ جس گھر میں انہوں نے مجھے بٹھایا تھا یہ اس کے بھائی کا گھر تھا، بچیاں دوسرے گھر میں تھیں، تو ابھی وہ بچیوں کے گھر کی دہلیز پر پہنچا ہے تو اندر سے پھر اونچی آواز سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ بھائی پھر واپس میرے پاس آئے، اس نے آ کے کہا کہ اب پیسے مل گئے ہیں، اب خوشی کے اندر رویا جا رہا ہے، کہ خوشی میں آ کر اونچی اونچی رونا شروع کر دیا، یعنی کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں، اور قرآن مجید کی کتنی طاقت ہے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میری اپنی بھی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، بھی کمال ہو گیا۔ تو وہ جنہوں نے اٹھائے تھے وہ میرے اندازے کے مطابق کچھ عورتیں تھیں، وہ گاؤں کے اندر تھی۔ جب پڑھائی شروع ہوئی تو ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا، وہ ان کے گھر کے اندر واپس آئی۔ تو میں نے پوچھا ان سے بھی آپ کو پیسے کہاں سے ملے؟ انہوں نے کہا بھی یہاں ہی پڑے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہم نے پہلے یہاں بہت تلاش کیا لیکن یہاں سے ہی دوبارہ پیسے مل گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی واپس لایا اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے قرآن مجید جہاں شفا ہے، جہاں لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کا سبب ہے اور سیدھے رستے پہ لانے کا سبب ہے، وہاں مسلمانوں کے مال کا بھی محافظ ہے۔ تو اس لیے قرآن سے رہنمائی لیا کریں، تعویذوں سے بچا کریں، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق